لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين پھر پیدا کیا ہم نے قوم نوح کے بعد دوسری جماعتیں، بس بھیجا ہم نے ان کے اندر رسول انہی میں سے رسول نے آ کر یہ پیغام دیا کہ عبادت کرو اللہ پاک کی، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود، کیا بس تم بچتے نہیں ہو؟ اور کہا سرداروں نے اس کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا آخرت کی ملاقات کو، اور خوشحالی دی تھی ہم نے ان کو دنیا کی زندگی کے اندر، کہنے لگے کہ نہیں ہے یہ بشر تمہارے جیسا، کھاتا ہے اس چیز سے جو تم کھاتے ہو اور پیتا ہے اس چیز سے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اطاعت کی ایک بشر کی جو تمہارے جیسا ہے، بے شک اس وقت البتہ تم نقصان اٹھانے والے ہو۔ آیا وعدہ کرتا ہے تم سے کہ بے شک تم جب مر جاؤ گے اور ہو جاؤ گے مٹی اور بوسیدہ ہڈیاں، بے شک تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اٹھائے جاؤ گے۔ دور ہے یہ بات جو وعدہ کیا گیا ہے تم سے، نہیں ہے یہ مگر صرف دنیا کی زندگی ہی ہے، ہم مر جائیں گے اور زندہ ہوں گے اور نہیں دوبارہ اٹھائے جائیں گے، نہیں ہے یہ مگر مرد ایسا کہ گھڑ لیا ہے اس نے اللہ پاک کے اوپر جھوٹ، اور نہیں ہے ہم اس کے اوپر ایمان لانے والے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اے میرے رب مدد کر میری اس چیز کے ساتھ جو جھٹلایا انہوں نے مجھے۔ فرمایا کہ تھوڑے وقت کے بعد البتہ ہو جائیں گے وہ ندامت کرنے والے، بس پکڑا ان کو ایک چیخنے حق کے ساتھ، بس بنا دیا ہم نے ان کو خش و خاک، بس دوری ہے ایسی قوم کے لیے جو ظالم ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، قدر تفصیل کے ساتھ ہم نے وہ پڑھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، سمجھایا۔ قوم نے جب بات نہ مانی چند افراد کے علاوہ، تو اللہ رب العالمین نے اس قوم کے اوپر عذاب بھیجا طوفان کا، اور ساری قوم کو غرق کر دیا، تباہ کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے بعد ہم نے ایک اور قوم کو پیدا کیا اور جماعت کو پیدا کیا جس کو کہا جاتا ہے قوم عاد۔ بڑی طاقتور قوم تھی اور بڑے بڑے ان کے قد تھے جیسے بڑے بڑے کھجوروں کے تنے ہوتے ہیں، اور اپنی طاقت کے اوپر ان کو ناز تھا، کہتے تھے من ہوا اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے۔ اپنی طاقت کے اوپر ان کو ناز تھا اور مالدار بھی تھے، اللہ نے ان کو خوشحالی بھی بڑی دی تھی، دنیا کی آسائش و آرائش ہر چیز اللہ نے ان کو دی، مالدار لوگ تھے، کسی چیز کی کمی نہیں تھی ان کے پاس۔ تو فرمایا ہم نے ان کے پاس اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ جب نبی آئے
اور انہوں نے آ کر پہلا یہی پیغام دیا نعبداللہ، عبادت صرف کس کی کرو؟ اللہ کی۔ حالانکہ نبی جتنا بھی آئے ہیں آخر انہوں نے کوئی اور چیزیں بھی تو سکھلائی ہوں گی نا قوم کو، لیکن قرآن نے جس نبی کا بھی ذکر کیا ہے پہلے یہی بات ذکر کی کہ نبی نے جا کر اپنی قوم کو کہا نعبد اللہ، عبادت صرف اللہ کی کرو، کیونکہ یہ بنیاد ہے انسان کے تمام نیک اعمال کی، اور نیکیوں کی بنیاد عقیدہ ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ درست نہیں ہے تو جتنا بھی نیک اعمال کرے گا نیکیاں ساریاں بیکار ہیں۔ ابو جہل دیکھو عقیدہ جو درست نہیں تھا لیکن جتنا نیکیاں کی ساریاں بیکار ہیں۔ بیت اللہ تعمیر کروایا، حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، ان کی ستو پلاتا، ان کو پانی پلاتے، اتنا سخی تھا کہ ان جیسا سخی کوئی ہوگا بھی نہیں، بڑی سخاوت کرتا تھا، لیکن عقائد جو درست نہیں تھے، اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیع، ان سب کے اعمال بیکار ہیں بالکل۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں کریں گے، بغیر وزن کے ان کو جہنم میں، ان کے اعمال کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کہ عقیدہ جو درست نہیں۔ اور یہی بات تھی کہ جس کی وجہ سے نبیوں کو تکلیفیں پہنچائی گئی، ورنہ نبیوں کا اپنی قوم کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا، برادری کا نہیں تھا، رشتوں کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی مالی معاملات کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ نبیوں کو پتھر مارتے تھے، نبیوں کو دھکے دیا، نبیوں کو قتل کیا، زندہ نبیوں کو دفن کیا لوگوں نے؟ وجہ کیا تھی؟ کیا نبی ان کو کہتے تھے نماز پڑھو اور وہ کہتے تھے ہم نماز نہیں پڑھتے، اسی وجہ سے لڑتے تھے؟ نہیں۔ کیا نبی کہتے تھے روزہ رکھو، وہ کہتے تھے ہم روزہ نہیں رکھتے اس لیے نبیوں کو مارتے تھے؟ نہیں۔ کیا نبی کہتے تھے اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرو، غریبوں کی مدد کرو، اور وہ کہتے تھے ہم نہیں کرتے اس لیے جھگڑا کرتے تھے؟ وہ ہم سے زیادہ سخی تھے، سب کچھ تھے، اپنے مذہب کے مطابق وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، جیسے اللہ کا قرآن کہتا ہے نا وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، ان کی نماز یہی تھی کہ بیت اللہ کے قریب جا کر سیٹیاں بجاتے، تالیاں پیٹتے، اور یہ ان کی نماز تھی۔ اپنے مذہب کے مطابق وہ عبادت تو کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، سخاوت بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ 99 حج اس نے کیے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، لیکن آخر وجہ کیا تھی؟ نبی کے ساتھ جو جھگڑا کرتے تھے، لڑتے تھے، نبی کو پتھر مارتے، دھکے دیتے، کچرے ڈالے گئے، کانٹے بچھائے گئے راستے میں، وجہ کیا تھی؟ اور کوئی وجہ نہیں تھی، صرف یہی تھا کہ اللہ کے نبی کہتے تھے ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود حقیقی ہے ہی نہیں، مشکل کشا بھی کوئی نہیں، حاجتوں کو پورا کرنے والا بھی کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک بھی کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حقیقی وارث بھی نہیں ہے، ہر کسی کی سننے والا اور بگڑیاں بنانے والا، بیٹیاں دینے والا، بیماریوں کو دور کرنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ بس اسی وجہ سے جھگڑا تھا، اور کوئی جھگڑا نہیں۔ اور یہ بات بھی نہیں تھی کہ وہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، کہتے تھے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ یہ بات بھی کہتے تھے۔ پھر جھگڑا کیا تھا؟ اللہ کے نبی کہتے سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ کہتے تھے نہیں ہمارے بزرگ بھی کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، سب کچھ کرنے والی کون ہے؟ ذات۔ داتا بھی کون ہے؟ داتا بزرگوں فارسی کا لفظ ہے، اور داتا کا معنی ہے دینے والا، یعنی ایسے سمجھو فارسی میں اللہ کو داتا کہتے ہیں، تو داتا کا معنی دینے والا، دینے والی ذات صرف کون ہے؟ آج کل لوگوں نے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو لاہور والے بزرگ تھے ان کا نام داتا رکھ دیا ہے، کہ دینے والا، لیکن دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، چاہے تو کافروں کو 5 10 بیٹے دے دے، نہ دینے پہ آئے تو اپنے پیاروں کو بھی کچھ نہیں دیتا۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی خود کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے، حضرت کی خود کوئی اولاد نہیں ہے، تو دینے والا کون ہوا؟ داتا حقیقی کون ہوا؟ اللہ ہوا نا۔ تو اللہ کے نبی حضرت حود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو آ کر پہلے یہی بات بتلائی کہ اپنا عقیدہ درست کر لو، پھر تمہارے روزے، تمہاری نمازاں، تمہارے عبادتیں
قبول ہوں گی اللہ کے دربار میں۔ اگر عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں درست نہیں ہے تو پھر تمہاری کسی عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، سب کچھ بیکار ہے۔ قوم نے نبی کی مخالفت شروع کر دی، بات نہ مانی۔ قرآن کہتا ہے وقال الملأ من قومہ، پہلے قوم کے سرداروں نے مخالفت کی، جو بڑے بڑے لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، انہوں نے پہلے نبی کی مخالفت کی۔ اور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، دیندار لوگوں کی، علماء کی مخالفت کرنے والے پہلے مالدار لوگ ہوتے ہیں۔ وہی لوگ نبیوں کی اور علماء کی مخالفت بھی وہی کریں گے جو نبیوں کی مخالفت کرتے تھے، اور وہ کون تھے؟ پیسے والے لوگ، مالدار لوگ، وہی لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ انہوں نے پہلے مخالفت کی اور کہنے لگے، قرآن نے تو ان کے ایک ایک لفظ کو ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا، کہنے لگے قالوا طیرنا بک وبمن معک، اے ہود تجھے جو ہے نا ہمارے معبودوں کی پٹ لگ گئی ہے، اس لیے تیری بات کوئی نہیں مان سکتا۔ ہمارے معبودوں کی، جن کو ہم خدا سمجھتے ہیں، ان کی پٹ لگ گئی ہے تجھے، اس لیے تیری بات کوئی نہیں مانتا، اکیلا پھر رہا ہے، سارے تو بتوں کو مانتے ہیں، تجھے کیوں نہیں مانتے؟ ہمارے خداؤں کی پیٹ لگ گئی ہے۔ نبی کو بھی ایسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قالوا طائرکم عند اللہ، یہ پیٹ مجھے کسی کی نہیں لگی، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے۔ میرا رب چاہے تو ساری دنیا کو عزت دے دے، روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر میرا رب نہ چاہے، کسی کو ذلیل کرنا چاہے، ساری دنیا روک نہیں سکتی۔ یہ سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ بہرحال اللہ کے نبی نے پہلی بات یہی سمجھائی قوم کو کہ عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ جس کام سے ثواب کی امید ہو وہ عبادت ہے۔ جس کام کے کرنے سے ثواب کی امید ہو اس کو کیا کہتے ہیں بزرگوں؟ عبادت۔ اب سجدہ کرنے سے ثواب ملتا ہے تو یہ عبادت ہے، رکوع کرنے سے ثواب ملتا ہے تو یہ عبادت ہے، خیرات کرنے سے ثواب ملتا ہے تو یہ عبادت ہے، نظر و نیاز، منت منوتی، یہ ان سے ثواب ملتا ہے تو یہ عبادتیں ہیں۔ اور عبادت صرف کس کے نام کی ہوتی ہے؟ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ صدقہ، خیرات، رکوع، سجدہ، طواف، منت منوتی، نظر و نیاز، یہ سب کچھ صرف کس کے نام کا ہونا چاہیے؟ اللہ کے۔ بعض لوگ آتے ہیں نا، کہتے ہیں جی نظر مولا نیاز حسین، نظر مولا نیاز حسین، جی ہاں جی حسین کے نام پر دے دو۔ ہاں جی دینا کس کے نام پر ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم جو ہے نا، ہر کسی کی زبان میں فرق ہوتا ہے۔ بیوی ہے نا، بیوی، ہم اپنی زبان میں اردو میں کہتے ہیں بیوی، پنجابی میں کہتے ہیں، میرے خیال میں پنجابی میں بیوی کہتے ہیں، اردو میں بیگم۔ اسی طرح جو ہے نا عربی کے اندر کہتے ہیں زوجہ، ہاں جی۔ اسی طرح جو ہے نا سرائکی میں کہتے ہیں زال، ہاں جی۔ ہر زبان کا اپنا اپنا وہ ہاں جی الفاظ ہیں، اپنا اپنا طریقہ کار ہے، لیکن وہ چیز ایک ہے۔ ایک چیز کے کئی نام ہیں، ایک چیز کے کئی نام ہیں، چیز تو ایک ہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بیوی میری ہو تو بیگم کسی اور کی ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ زال کسی کی ہو اور ہاں جی زوجہ کسی اور کی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ بیوی بھی میری ہے، بیگم بھی میری ہے، زوجہ بھی میری ہے، ہاں جی زال بھی میری ہے، سب کچھ میری ہے، کیونکہ ایک چیز کے کئی نام ہیں۔ اسی طرح نظر، نیاز، منت، منوتی، یہ سارے ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نظر اللہ کی ہو، نیاز کسی اور کی ہو۔ چیز جب ایک کے سارے نام ہیں، کوئی فارسی میں ہے، کوئی عربی میں، نیاز نظر جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، نیاز فارسی کا لفظ ہے، منت جو ہے سرکی کا لفظ ہے، منوتی پنجابی کا لفظ ہے۔ لفظ تو علیحدہ علیحدہ ہیں لیکن چیز ایک کے نام ہیں، ایک ہی چیز کے کئی نام ہیں۔ تو یہ ساری باتیں، منت منوتی، نظر و نیاز، سارے کس کے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ منت اللہ کی ہو، منوتی کسی اور کی ہو، نظر اللہ کی ہو، نیاز کسی اور کی ہو، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی نے قوم کو سمجھایا کہ عبادت صرف اللہ کے نام کی۔ قوم کے سرداروں نے بات نہ مانی اور باتیں کرنا شروع کر دی، کہنے لگے ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہارے جیسا انسان ہے، اس کی بات کیوں مان رہے ہو؟ یعنی
पिछले सबक में हमने पढ़ा, सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने इनकार किया कि नबी और इंसान ये कैसे हो सकता है, इंसान कैसे नबी बन गया, नबी इंसान नहीं बन सकता, अगर कोई नबी होता तो फरिश्ता होता, अगर कोई ये फरिश्ता नहीं है नूह अलैहिस्सलाम, लिहाजा हम इसको नबी नहीं मानते, नबी को तो फरिश्ता होना चाहिए। अल्लाह ने कितना मखलूक़ें पैदा की हैं जो आम मशहूर हैं कुछ मखलूक़ें हैं जो नारी हैं, कुछ नूरी हैं, कुछ खाकी हैं, कुछ आबी हैं। आबी मखलूक वो है जो पानी में रहती है, ये तो पक्की बात है, नबी पानी वाली मखलूक में नहीं आए। और दूसरी मखलूक है जिसको नारी कहते हैं, आग से पैदा हुए जिन्नात, ये भी पक्की बात है कि नबी जिन्नात में कोई जिन नबी नहीं था। तीसरी मखलूक है वो नूरी फरिश्ता, ये भी पक्की बात है कि अल्लाह ने किसी फरिश्ते को नबी नहीं बनाया। अब चौथी मखलूक एक ही बाकी बचती है, वो खाकी है जिसको अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया। आप कहते हैं कि नबी खाकी भी नहीं है, तो आप बतलाएं फिर और कौन सी मखलूक में नबी है? हाँ जी, जिन भी नहीं है, हाँ जी, पानी वाली मखलूक में भी नहीं है, मिट्टी वाली मखलूक में भी नहीं है, तो आप बतलाएं बाकी है किस मखलूक में नबी, वो कौन सी मखलूक थी? अल्लाह पाक ने जब कुरान में फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम की औलाद को सारी मखलूक़ात के ऊपर फजीलत दी है, तो अल्लाह ने नबी भी सारी मखलूक में से जो अफजल मखलूक थी वो इंसान हैं, अल्लाह ने नबी उन्हीं में से पैदा किया। वैसे बुजुर्गों थोड़ा सा अकल से अगर आदमी सोचे ना, इंसान के लिए हुज्जत भी इंसान बन सकता है, फरिश्ता नहीं हुज्जत बन सकता। फरिश्ता तो बेचारा खाने से भी पाक, पीने से पाक, ना उसको बीवी की ज़रूरत, उसके अंदर शहावत नहीं है, ना उसने कोई फसल बीजनी है, ना उसने हाँ जी पानी लगाना है, ना उसने हाँ जी जानवर रखने हैं, ना उसकी बीवी, ना बच्चे, ना उसने पेट पालना, कुछ भी नहीं है, वो तो बेचारा फारिग है। हमने तो खाना भी है, पीना भी है, हमने हमारे बीवी बच्चे भी है, पेट भी पालना है, फसल भी उगानी है, पानी भी लगाना है, जानवर भी रखने हैं, उनका ख्याल भी करना है, दूध निकालना है, फिर हाँ जी सारा कुछ करना है। जिब्राइल अमीन आकर अगर हमें कहे कि भाई रोज़ा जो है ना 24 घंटे का रखो, कोई मानता उसकी बात? कहता जिब्राइल तू तो खाता कुछ नहीं है, तुझे तो भूख लगती नहीं है, हमें तो भूख लगती है, हम तो खाते भी हैं पीते भी हैं, तू भी ऐसे खाता पीता, फिर हम देखते कैसे तू रोज़ा रखता है। यानी कमाल तो इंसान का है ना, फरिश्ते का कमाल थोड़ी है। कोई अंधा आदमी आकर कहे कि मैं फिल्में ड्रामे नहीं देखता, तो उसका कमाल है ये अंधा क्या देखेगा? कोई लूला लंगड़ा कहे कि मैं चोरियां नहीं करता, डाके नहीं मारता, तो उसका कमाल है कोई? है ही लूला लंगड़ा, चल नहीं सकता, क्या डाके मारेगा? कमाल तो ये है कि आंखें भी ठीक हों, ताकत भी हो, जवानी भी हो, मस्ती भी हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी नजर नीचे हो रब का हुक्म ऊपर। ये कमाल है। कमाल तो इंसान का है कि अल्लाह ने उसके अंदर सब कुछ रखा है, शहवत भी रखी है, खाने पीने की वो भी है, बीवी की ज़रूरत भी है, सब कुछ है, लेकिन नमाज का टाइम हो गया, उधर से पानी का बारी आ गई है, उधर से हाँ जी ड्रामा अच्छा लग गया है, उधर से हाँ जी जानवर छूटे हुए हैं, उधर से पानी की बारी आ गई, उधर से हाँ जी गाड़ी वाला आ गया, उधर से फलाना हो गया, उधर से नमाज का टाइम हो गया, ऊपर से बारिश आ रही है, रास्ते में कीचड़ है, अब क्या करे भाई? अब ये बेचारा वहाँ से वुज़ू करता है, हाँ जी कीचड़ में आता है, हाँ जी गिरता उठता मस्जिद में आता है, जब 2 रकात नफिल पढ़ता है ना, अल्लाह के दरबार में सजदा करता है, अल्लाह पाक फरमाते हैं ओ मेरा बंदा, मैंने जो तुझे 2 रकात पर अजर सवाब दिया है वो इतना ज़्यादा है कि जिब्रील को 1000 रकात पर भी नहीं मिलता। ये कमाल जो इंसान का है, जिब्रील का कमाल थोड़ा है। तो हमारे लिए हुज्जत ही इंसान बन सकता है, फरिश्ता नहीं बन सकता हुज्जत। इसलिए इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ने जितना नबी भेजे हैं वो सारे इंसान थे, लेकिन वो आम इंसानों जैसे नहीं थे, वो आम इंसानों जैसे ये बात गलत बतलाई जाती है जी, नबी को अपने जैसा समझते हैं, नबी को हम अपने जैसा नहीं समझते। हम कहते हैं कि अगर कोई कहे नबी की जुत्ती मुबारक की भी, नालैन मुबारक की भी तौहीन करे, वो भी काफिर है, वो भी मुसलमान नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं हम में से, यानी जिन्स इंसान है, लेकिन सारे इंसान मिलकर नबी की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते, नबी की शान का मुकाबला। हम आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल आपको पसीना आता है तो खुशबू आती है, हमें पसीना आता है तो खुशबू नहीं आती, वजह क्या है?
آپ نے فرمایا پسینہ آتا ہے اس لیے کہ تم میں سے ہوں، جنس تمہاری ہے، تمہیں بھی پسینہ آتا ہے، مجھے بھی پسینہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول پھر ہمارے پسینے سے خوشبو نہیں آتی، آپ کے پسینے سے خوشبو۔ فرمایا تم میں سے تو ہوں لیکن تمہارے جیسا نہیں ہوں، تم میں سے ہوں تمہارے جیسا نہیں ہوں۔ آپ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم جب سوتے ہیں اٹھتے ہیں تو ہمیں وضو کرنا پڑتا ہے پھر نماز پڑھتے ہیں، بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ سوتے ہیں اور اٹھتے ہیں وضو نہیں کرتے ایسے نماز پڑھا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے ہوں لیکن تمہارے جیسا نہیں۔ نبی ہے تو جنس انسان لیکن سارے انسان مل کر، بلکہ میں تو یوں کہوں سارے نبی مل کر بھی ہمارے نبی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب کوئی اگر کہے نا کہ نہیں جی ہمارے مولوی کی چلے گی، ہمارے پیر کی چلے گی، میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے جسم میں جب تک خون کا ایک قطرہ باقی ہے اس دھرتی کے اوپر، ہم اگر کوئی نبی بھی زندہ ہو کر آ جائے تو ہم اس نبی کی بھی نہیں چلنے دیں گے۔ اب قیامت تک چلے گی تو صرف محمد رسول اللہ، کسی نبی کی بھی نہیں چل سکتی۔ کون کہتا ہے تمہیں کہ یہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ساری کائنات اکٹھے ہو جائے، ہاں یہ سارے جن و ملک، حور و فلک، 14 طبق، یہ عرش، لو، کرسی، یہ ناری نوری، آبی خاکی، درندے پرندے چرندے، حیوانات، آسمان کا سورج، ستارے، نجوم، کواکب، شمس و قمر، شجر و حجر، بر و بحر، یہ شام سحر، نور بشر، حتیٰ کہ بیت اللہ، بیت المقدس، بیت عزت، بیت معمور، عرش، لو، کرسی، ساری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں اکیلے میرے محبوب کو بٹھایا جائے، خدا کی قسم ساری کائنات کی شان کم ہے، میرے محبوب کی شان لاکھ دفعہ زیادہ ہے۔ تمہیں کس نے کہا یہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں؟ ہم نبی کو ساری کائنات کا سردار کہتے ہیں۔ تجھے ہاں جی فخر الرسول کا ترجمہ جو سمجھ نہ آئے تو پھر ہمارا قصور تو نہیں ہے نا۔ سید البشر ہم کہتے ہیں نبی سارے انسانوں کا سردار ہے، ساری مخلوق کا سردار ہے۔ تو ترجمہ دیکھیں ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، پھر ہم نے پیدا کیا ان کے بعد یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد دوسری جماعتیں، فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، پھر بھیجا ہم نے ان کے اندر رسول انہی میں سے، یعنی انہی قوم میں سے اور اسی جنس میں سے ہم نے رسول بھیجا، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، پہلا کام نبی نے یہی کیا اور یہی حکم دیا کہ عبادت کرو صرف اللہ پاک کی، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ تمہارا، افلا تتقون، کیا تم شرک سے بچتے نہیں ہو؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، اور کہا قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اور جھٹلایا تھا آخرت کی ملاقات کو، وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے کوئی قیامت نہیں ہے، بس یہی ہے جو کچھ کھانا پینا اور مر جانا، بس آگے کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ بنیادی یہی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی اور وہی اصل زندگی ہے، اور ہمارے ایک ایک رتی کا حساب ہوگا، ایک ایک پئی کا حساب دینا ہے، رب کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے۔ فرمایا وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم نے ان کو خوشحالی بھی دی تھی دنیا کی زندگی کے اندر، یعنی راحت و آسائش کے تمام سامان دیے تھے، مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، اب اتنا نعمتوں کے باوجود، نعمتیں ملنے کے بعد اب حق تو یہ تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے، نبی کی بات مانتے، لیکن ماننے کی بجائے الٹا نبی کی مخالفت شروع کر دی، کہنے لگے یہ تو تمہارے جیسا انسان ہے، یہ تو تمہارے جیسا، یعنی ان کا نظریہ یہ تھا کہ انسان نبی نہیں بن سکتا، نبی انسان نہیں بن سکتا بلکہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے، کوئی نور ہونا چاہیے نبی۔ حالانکہ میں تو کہتا ہوں جب تک نبی کو بشر نہ کہا جائے اس وقت تک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ آپ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن، او بزرگوں کیا کہتے ہو؟ عبدہ نورہ تو نہیں کہتے نا، کہ نورہ کہتے ہو؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن نورہ کیا پڑھتے ہو؟ میرے خیال میں تمہاری نماز میں شاید نورہ ہوگا، ہماری نماز میں تو ہے عبدہ و رسولہ، کہ اللہ کا رسول جو ہے اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ قوم کہنے لگی یہ تو تمہارے جیسا انسان ہے، اس کی بات کیوں مانتے ہو؟ یعنی اس مشرک قوم کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا، نبی تو نور ہونا چاہیے۔ یاکل مما تاکلون، فرمایا کہنے لگے کہ کھاتا ہے اس چیز سے جو تم کھاتے اور پیتا ہے اس چیز سے جو تم پیتے ہو، اس کو تم رسول کیوں مانتے ہو؟ اگر تم نے اس کی بات مان لی جو تمہارے جیسا انسان ہے تو بے شک تم البتہ خسارے والے ہو جاؤ گے، نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔
انشاءاللہ العزیز پھر کل پڑھیں گے آگے. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.